اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام اور آداب کے بعد خداوند تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ تمام سامعین و حاضرین کی شمولیت آج کے اس فرش اعظام میں خداوند تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب سے یہی التماس ہے کہ آج کی اس مجلس اعظام میں جب دعاؤں کے لیے آپ اپنے ہاتھ بلند کریں، دیگر تمام جملہ مومنین کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ مجلس کے آغاز میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے ننھے عزیز سید جعفر رضا نقوی کا کہ جنہوں نے حدیث کسا کی تلاوت کی، اور بعد آپ کے عزیزم طیب عباس، خدا تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ مجلس کے آغاز میں گزشتہ شب سے پیوستہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میر نیز کا مرثیہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بخدا فارس میدان تحور تھا حر۔ میر نیز کے مشہور و معروف مرثیوں میں سے یہ ایک ہے۔ خدا تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ اس سے پہلے کہ میں مرثیہ پیش کروں، جوش ملیہ آبادی کی حسب روایت مشہور و معروف ربائی کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدا فارس میدان تحور تھا حر، ایک 2,00,000 سواروں میں بہادر تھا حر، نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، تو گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک طینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا۔ اس سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کا حر کے حوالے سے دعا کرنا تمام نوجوانان بنی ہاشم کا جنگ کے لیے اکٹھا ہونا، صفوں کا ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونا، وہاں تک کی منزل گزشتہ شب میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں۔ جب امام نے اپنا استغاثہ بلند کیا ہے، اس کے بعد فوج بد میں جو ایک ارتعاش پیدا ہوا ہے، انہیں ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے، اس کے بعد
جب امام حسین علیہ السلام وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب راستے میں حر نے آپ کو اور آپ کی سواری کو روکا تو اس وقت کے کیا حالات تھے، جب یہ دشمنان دین حر کی قیادت میں وہاں پہنچے ہیں، امام کا راستہ روکا ہے، تو امام کا برتاؤ حر اور اس کے احباب کے ساتھ کیسا رہا، کس طرح سے آپ نے ان تھکے ہارے حر کے احباب کی مہمان نوازی کی ہے، کس طرح سے ان میں گرمی کے اس وقت میں اپنی نوازشات اور اپنے دسترخوان پہ دعوت دی ہے امام نے ان تمام احباب کو، اور یہی باتیں وہ یاد کرواتے ہیں روز عاشور۔ تو اس کے بعد جو کیفیت فوج بد میں پیدا ہوتی ہے اس سے عمر سعد پریشان ہو کے حضرت جناب حر سے تفتیش کرتا ہے کہ یہ سب معاملات جو نواسہ رسول خدا بیان کر رہے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، اور ان تمام احوال کے بارے میں جاننے کے بعد جو معاملات فوج میں درپیش ہیں ان کو کیسے وہ ہینڈل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی منزل سے آگے بڑھتے ہیں۔ حر کہتے ہیں کہ یہ امام کی تعریف میں، اور اسی بند سے میں شروع کرتا ہوں، حضرت انیس لکھتے ہیں کہ یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائیں، یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائیں، جتنے عالم کے گناہ گار ہیں بخشے جائیں، حق سے جس شے کے طلبگار ہوں فوراً پائیں، جام کوثر یہیں فردوس سے حوریں لائیں، مثل خورشید ہے روشن وہ شرف ان کا ہے، یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ کا حق ان پر ہے۔ حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، یہ تو ہے صاف طرفداری شاہ کی تقریر، اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر، اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر، سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے، نہ وہ آنکھیں نہ وہ چتون نہ وہ تیور نہ مزاج، سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج، تخت بخشا ہے محمد کے نواسے نے کہ تاج، جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ ہیں محتاج، کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے، کہیں کوثر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے، کیا کسی حور کا دکھا دیا حضرت نے جمال، مل گیا سایہ طوبہ جو ایسا ہے نہال، کسرے یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال، کون سے میوے شیریں پہ ٹپکتی ہے رال، دفعتاً حق کے نمک کو بھی فراموش کیا، کیا تجھے بادہ تسنیم نے بے ہوش کیا، میں جہاں دیدہ ہوں سب مجھ کو خبر ہے تیری، قرۃ العین محمد پر نظر ہے تیری، ہونٹ بھی خشک ہیں اور چشم بھی تر ہے تیری، جسم خالی ہے ادھر جان ادھر ہے تیری، راہ میں کچھ جو سلوک اور نوازش کی ہے، تو نے فرزند ید اللہ سے سازش کی ہے، خیر مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور فتور، لکھیں گے عہدہ اخبار پہ جو ہیں مامور، حاکم شاہ ہے جابر وہ سزا دے گا ضرور،
گر تجھے دار پہ کھینچے تو کچھ اس سے نہیں دور. سب تیری قوم کے سر تن سے جدا ہویں گے, زنو فرزند گرفتار بلا ہویں گے. ارے سب تیری قوم کے سر تن سے جدا ہویں گے, زنو فرزند گرفتار بلا ہویں گے. خوف کس بات کا پیاسوں سے یہ تھرانا کیا, خوف کس بات کا پیاسوں سے یہ تھرانا کیا, لب پا ہر مرتبہ بے کس کی ثنا لانا کیا. ننگ کی بات ہے دشمن کی طرف جانا کیا, ہو نبی یا کہ وسیع جنگ میں شرمانا کیا. ابھی لے جائیں جو شبیر کا سر ہاتھ لگے, خلد ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ زر ہاتھ لگے. ہر پکارا کہ زباں بند کرو نا ہموار, قابل لان ہے تو اور وہ تیرا سردار. ابن زہرا ہے جگر بند رسول مختار, میرا کیا منہ جو کروں مدح امام ابرار. ایک زمانہ صفت آل ابا کرتا ہے, آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے. اسفلوں سے ہے محبت تجھے او سفلا مزاج, خاک پا اس کی ہوں میں جو ہے سرے جو ہے, خاک پا اس کی ہوں میں ہے جو سرے عرش کا تاج, جس کو کاندھے پا محمد کے ملی ہے معراج. میرے آقا سا سخی کون ہے کونین میں آج, کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے, ہاں مجھے شاہ نے فردوس بنی بخشا ہے. باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے گا تو, راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو. مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ حوریں خوشرو, جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبو. نام کوثر کا نہ لے مجھے جوش آتا ہے, انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے. عزت دین شرف کون و مکان ہے شبیر, جانے زہرا ہیں محمد کی زباں ہیں شبیر. سنگ پانی ہو وہ اعجاز بیاں ہیں شبیر, جان کیوں ہو نہ ادھر جان جہاں ہیں شبیر. مہرباں ہوں تو ابھی عقدہ کشائی ہووے, مہرباں ہوں تو ابھی عقدہ کشائی ہووے, وہ نہ بخشیں تو خدا تک نہ رسائی ہووے. کیا میں اور کیا وہ ریاست میری, کیا میرے عیال, جب تک آفت میں پھنسے احمد مختار کی آل. وہاں کی املاک و زراعت کا ہو کیا مجھ کو خیال, یہاں ہوئی جاتی ہے سادات کی کھیتی پامال. گھر کا اب دھیان نہ بچوں کا علم ہے مجھ کو, خانہ بربادی شبیر کا غم ہے مجھ کو. اور حاکم دوں پر ہے تیرا دار و مدار, دار دنیا سے تعلق نہیں رکھتے دیدار. کیا مجھے دار پہ کھینچے گا وہ ظالم غدار, خواب غفلت ہے اسے اور میرا تالے بیدار. کسی سردار نے یہ اوج نہ پایا ہوگا, دار طوبہ کا میرے فرق پسایا ہوگا.
عمل خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے، یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس، کچھ تردد نہیں کہہ دے لکھیں پرچہ نویس، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، لے ستم گر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں، کہہ کے یہ ڈاب سے غازی نے نکالی تلوار، سرخ آنکھیں ہوئیں ابرو پا بل آئے ایک بار، تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار، پاؤں رکھنے لگا بن بن کے زمیں پر راہوار، غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے، لو طرفدار حسین ابن علی جاتا ہے، حر نے نعرہ کیا یا حیدر صفدر مدد، وقت امداد ہے یا فاتح خیبر مدد، زوج زہرا مدد، نفس پیمبر مدد، بندہ آل ہوں یا خواجہ کمبر مدد، تنے تنہا ہے غلام اور بہت ازلم ہیں، آئی آواز کہ اے حر تیرے حامی ہم ہیں، اور بالیدہ ہوا سن کے یہ مزدہ و حضر پر، دلے بے تاب پکارا کہ نہیں طاقت صبر، اب تو اس فوج میں ایک دم کی بھی تاویق ہے جبر، کار دوزخ ہے مسلمان کے لیے صحبت گبر، ہاں اٹھا باغ جو شیدائے شہ عالی ہے، فوج اللہ و نبی میں تیری جا خالی ہے، سن کے یہ باغ جلی اس پہ سبکتاز اڑا، ڈر سے رنگ عمر شوبدہ پرواز اڑا، کیا اڑا رخش کے طاؤس بصد ناز اڑا، دی پرندوں نے یہ آواز کے شہباز اڑا، باغ زہرا میں نسیم سحری جاتی ہے، غل تھا دربار سلیماں میں پری جاتی ہے، کیا دو تین رسالوں نے تعقب ہر چند، حر کا ہاتھ آنا تو کیسا نہ ملی گرد سمن، کہتے تھے شرم سے وہ لے کے جو دوڑے تھے کمند، یہ چھلاوا تھا کہ آندھی یہ فرس تھا کہ پرند، کیا سبک سوئے چمن باد بہاری پہنچی، ہم یہیں رہ گئے وہاں حر کی سواری پہنچی، یہاں ہوئے علم امامت سے شہیدیں آگاہ، ہنس کے عباس سے فرمایا اے غیرت ماہ، میرے لشکر کی طرف ہے رخ حر زی جا، سب سے کہہ دو کہ نہ روکے کوئی اس شخص کی راہ، جاؤ لینے کو عجب رتبہ شناس آتا ہے، میرا مہمان میرا عاشق میرے پاس آتا ہے، ذکر یہ تھا کہ صدا دور سے آئی ایک بار، الغیاث اے جگر و جان رسول مختار، مجرم ایسا ہوں کہ اس یاں کا نہیں جس کے شمار، عفو کر اے چشمہ فیض غفار، پار دریائے خطا سے میری کشتی ہو جائے، دوزخی بھی تیرے صدقے میں بہشتی ہو جائے،
اے مددگارو معین الضعفاء ادرکنی، اے خبر گیرے گروہ غرباء ادرکنی، پاؤں لرزش میں ہیں اے دست خدا ادرکنی، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں میں، ہاتھ باندھے ہوں میں اے عقدہ کشا ادرکنی، دیجئے حر کو سند نار سے آزادی کی، آئیے جلد خبر لیجئے فریادی کی۔ استغاثہ یہ کیا حر نے جو بادیدہ نم، آ گیا جوش میں اللہ کا دریائے کرم، خود بھڑے ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ امم، حر کو یہ ہاتف غیبی نے صدا دی اس دم، شکر کر سبط رسول الثقلین آتے ہیں، لے بہادر تیرے لینے کو حسین آتے ہیں۔ حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر، دوڑ کر چوم لیے پائے شہ عرش شریر، دوڑ کر چوم لیے پائے شہ عرش سریر، شاہ نے چھاتی سے لگا کر کہا اے با توقیر، میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقصیر، میں رضا مند ہوں کس واسطے مضطر ہے تو، مجھ کو عباس دلاور کے برابر ہے تو۔ کہہ کے یہ ساتھ لیے حر کو چلے شاہ امم، ہاتھ میں ہاتھ تھا مہمان کا اللہ رے کرم، راس و چپ قاسم و اکبر تھے زہے شان و حشم، سر پہ کھولے ہوئے تھے حضرت عباس علم، دور سے اہل خطا تیر جو برساتے تھے، رفقا سائے میں ڈھالوں کے لیے آتے تھے، لائے اس عزت و حرمت سے جو مہماں کو امام، بولے عباس کمر کھول اب اے نیک انجام، شاہ نے فرمایا مناسب ہے کوئی دم آرام، عرض کی حر نے کمر خلد میں کھولے گا غلام، فاتحہ پڑھ کے یہ شمشیر و سپر باندھی ہے، آج اس عزم پہ خادم نے کمر باندھی ہے۔ شاہ نے فرمایا کہ دشوار ہے فرقت تیری، مجھ کو مر کر بھی نہ بھولے گی محبت تیری، وا دریغا ہوئی کچھ ہم سے نہ خدمت تیری، خیر فردوس میں ہو جائے گی دعوت تیری، آج رتبہ تیرا خیل شہداء میں ہوگا، شب کو تو صحبت محبوب خدا میں ہوگا۔ رن میں جب شاہ کی طرف سے حر دیدار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا، رن میں جب شاہ کی طرف سے حر دیدار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا، غل ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا، جان نثار خلف حیدر کرار آیا، تت کے نور سرے راہ نظر آتا ہے، جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے۔ رات تھرا گیا نعرے جو سنے زیغم کے،
استخاں کانپ گئے زیر زمیں رستم کے، تیغ و بالا ہوئیں لشکر کی صفیں جم جم کے، برق شمشیر سے ڈر ڈر کے فرس بھی چمکے۔ نوبت جنگ نہ آئی تھی کہ دل ٹوٹ گئے، بیرکیں گر گئی ہاتھوں سے نشاں چھوٹ گئے۔ حشر برپا تھا کہ تیغے ہرزی جاہ چلی، آگ برسانے کو بجلی سوئے جنگاہ چلی۔ کس کرشمے سے وہ لیلی ظفر راہ چلی، گاہ تھمی گاہ بڑی گاہ رکی گاہ چلی۔ زخم سینوں کے گرے باں کی طرح پھٹتے تھے، چال کیا تھی ہزاروں کے گلے کٹتے تھے۔ کی صفیں صاف مگر منہ کی صفائی نہ گئی، کج ادائی کو نہ چھوڑا وہ لڑائی نہ گئی۔ کانٹ چھانٹ اور وہ لگاوٹ وہ رکھائی نہ گئی، سینکڑوں خون کیے اور کہیں آئی نہ گئی۔ شور تھا برق پہ جلوہ گری نکلی ہے، جان لینے کو اجل بن کے پری نکلی ہے۔ جس طرف دیدہ جوہر سے نظر کرتی تھی، پل نہ گزرے کہ صفیں زیر و زبر کرتی تھی۔ چشم ہر چند کے پتلی کو سپر کرتی تھی، یہ وہ طرار کے آنکھوں میں یہ گھر کرتی تھی۔ اس کے افسوں سے جو ساحر ہو تو جل جاتا ہے، سحر پریوں کا اسی طرح سے چل جاتا ہے۔ پھونکے بجلی کی یہ اس آگ کی ہے پر کالا، کاٹ جائے تو کبھی لہر نہ لے پھر کالا۔ برچیاں چل گئیں اس پر جسے دیکھا بھالا، آ گیا دام میں جس شخص پہ ڈورا ڈالا۔ اس کے پانی میں کفے مارے سیاہ گولا ہے، باڑھ ہے یا ملک الموت نے منہ کھولا ہے۔ آئی جس غول پہ لاشوں سے زمیں پاٹ گئی، دست و پا صدر و کمر گردن و سر کاٹ گئی۔ چاٹ ایسی تھی لہو کی کہ صفیں چاٹ گئی، دیکھی تیغوں کی جدھر باڑ اسی گھاٹ گئی۔ جس پہ جاتی تھی نہ بے جان لیے پھرتی تھی، ایک بجلی تھی مگر لاکھ جگہ گرتی تھی۔ نخل تھراتے تھے سب گونج رہا تھا جنگل، سرکی جاتی تھی زمیں رن کی غضب تھی ہلچل، کونج جاتی تھی سروں پر وہ شمشیر اجل، منہ کے بل گرتا تھا تو کوئی سر کے بل۔ حشر برپا تھا سواروں پہ فرس لوٹتے تھے، 2 پہ 4 1 پہ 2 5 پہ 10 لوٹتے تھے۔ بڑھ کے فرماتے تھے عباس زہے ہمت و جاہ، بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دلبر شاہ۔ کہتے تھے ابن حسن واہ ہر غازی واہ، شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ۔ اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا، مسکراتا ہوا تسنیم کو جھک جاتا تھا۔ حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی، سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی۔ لاکھ خون ریز ادھر اور ادھر تنہائی، بھاگ گھوڑے کی پھرانا تھا کہ برچھی کھائی۔ آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی، فرق پر گرز لگا دوش پہ شمشیر لگی۔ سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے، رکھ دیا شیر نے کربوس پہ سر نیوڑا کے۔ علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے، گر ہو ارشاد تو مہماں کو سنبھالوں جا کے۔ خانہ زیں سے عدم کا سفری گرتا ہے، خاک پہ گھوڑے سے اب حر جری گرتا ہے۔
شاہ رونے لگے سنتے ہی یہ مہماں کی خبر، ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سب تر۔ علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر، حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر۔ کس سے اس وقت کہوں میں جو کلک مجھ پر ہے، لاش مہماں کی اٹھاؤں گا کہ حق مجھ پر ہے۔ یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر، وہاں گرا خاک پگھوڑے سے ہرے با توقیر۔ دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر، پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت اخیر۔ چمن ہستی مہماں کو اجڑتے دیکھا، ایڑیاں خاک پہ زخمی کو رگڑتے دیکھا۔ گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور، ہائے اے میرے مددگارو معینو یاور۔ گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر، گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی مجھ کو خبر۔ دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دے آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا ہے۔ واہ اے حر جری میں تیری ہمت کے فدا، اس کو کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں وفا۔ ہے یہ بے کس تیرا شرمندہ احسان بخدا، بس یہی بھائی بھی کرتے ہیں جو کچھ تو نے کیا۔ حق تعالی چمن خلد میں گھر دے بھائی، اس ریاضت کا خدا تجھ کو ثمر دے بھائی۔ حر کو چونکا کے ابن مظاہر نے کہا، آپ بے تاب ہیں اے حر جری، ہوش میں آ، دیکھ دیدار جگر بندے جناب زہرا۔ کوچ درپیش ہے یہ وقت نہیں غفلت کا، دم رکا ہے تو اشارے سے وصیحت کر لے، نزع میں نور الہی کی زیارت کر لے۔ نیم وا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا۔ مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شاہ نے فرمایا اے حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے۔ باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں جوم رہے ہیں اشجار۔ شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بہر نثار۔ ہے یہ رضواں کی صدا دہان کدھر تیرا ہے، دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر تیرا ہے۔ مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا شاہ، ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ۔ خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ، لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے خمرہ۔ ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی، دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی۔ قبلہ رو کیجئے لاشا میرا ہے قبلہ دین، پڑھیے یاسین کہ اب ہے یہ دم باز پسین۔ کوچ نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشیں، لیجئے
تن سے نکلتی ہے میری جان حزین، بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اوڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے۔ کہہ کے یہ گود میں شبیر کے لیے انگڑائی، آیا ماتھے پارک چہرے پر زردی چھائی، شاہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی، چل بسا غر جری پھر نہ کچھ آواز آئی، طائر روح نے پرواز کی طوبیٰ کی طرف، پتلیاں رہ گئیں پھر کر شہ والا کی طرف، لاش اٹھا کر شہیدی خیمے کے در پر آئے، پاؤں مہماں کے سنبھالے علی اکبر آئے، غل ہوا خیمہ اقدس میں کہ سرور آئے، پیچھے پردے کے حرم کھولے ہوئے سر آئے، دختر فاطمہ سامان عزا کرنے لگی، فضا پردے کے ادھر آ کے بکا کرنے لگی، بس انیس اب یہ دعا مانگ کے اے رب عباد، لکھنؤ کے طبقے کو تو سدا رکھ آباد، رونے والے شہ والا کے رہیں خلق میں شاد، ان کے سائے میں برومند ہو ان کی اولاد، عشرۂ ماہ اذا نالہ کشی میں گزرے، سال بھر شاہ کے غلاموں کو خوشی میں گزرے۔ الہی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا قبلہ سے درخواست کروں کہ آپ تشریف لائیں، اسی مرثیے میں سے فضائل کے دو بند آپ کی سماعتوں کی نظر تاکہ منسلک کر پاؤں میں مولانا قبلہ سے آج کی اس نشست کو۔ میر انیس لکھتے ہیں کہ کیا اصل تھی اس نقل کی اور کیا ثمرہ آیا، یعنی ان دو بند، یہ جو دو بند آپ کی سماعتوں میں کے لیے میں پیش کرنے والا ہوں، میرے نقطہ نظر سے یہ سمرائز کرتے ہیں اس پورے مرثیے کو۔ دیکھیے گا کہ کیا اصل تھی اس نقل کی اور کیا ثمرہ آیا، اللہ کی قدرت یہ کہاں تھا اور کدھر آیا، وہ شام کا بھولا ہوا وقت سحر آیا، تلواروں کے دریا سے سلامت گزر آیا، نیزے کو عصا تیغوں کو پل کر دیا اس نے، آتش کو چمن خار کو گل کر دیا اس نے، دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پار رکھا سر کو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔ انہی مصروں کے ساتھ آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا مولانا قبلہ سید مہدی رضا نقوی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ مل کے بلند صلوات پڑھ دیں۔